باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اور آقا علیہ السلام کس لیے دنیا میں آئے؟ اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کی آمد کے درجے عالم ارواح میں ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ پروردگار عالم نے دنیا کو ابھی بنایا نہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کے چرچے خلاق عالم عالم ارواح میں کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے 2 کانفرنس سے 2 پروگرام عالم ارواح میں کیے۔ پہلی کانفرنس میں پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے خطاب فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا، عہد لیا۔ ایک پروگرام میں پروردگار عالم نے تمام روحوں سے عہد لیا، اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت، اپنی مالکیت، اپنی خالقیت کا عہد دیا، اور پوچھا الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تمام روحیں خاموش، کسی روح کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ایک بلند مقام پہ روح تشریف فرما ہے، اس کی طرف سے سب سے پہلی آواز آئی کہ الہ العالمین، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ پھر دیگر روحوں کی طرف سے بھی آواز آئی اللہ کی اقرائیت کی، اور یہ روح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی، جس نے سب سے پہلے اپنے رب کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ اور دوسری کانفرنس میں پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو مدعو کیا، اور آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، عہد کیا۔ پروردگار عالم نے میثاق لیا تمام روحوں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے میرے انبیاء کی جماعت، میں تمہارے سر میں تاج نبوت سجا کے دنیا میں بھیجوں گا۔ پھر اسی اثنا میں اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا پیغمبر آ جائے، میرا محبوب آ جائے، ثم جاءکم رسول، تو تم میں اس میرے پیارے محبوب، میرے پیغمبر، میرے رسول پر ایمان لانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، آپ پر ایمان بھی لانا ہے اور آپ کی مدد بھی کرنی ہے، اور اپنی نبوتوں کے دروازے بند کر کے، شریعتوں کے دروازے بند کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نبوت اور شریعت پہ عمل کرنا ہے، اور آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ابھی آئے نہیں دنیا میں، لیکن آپ کی آمد کے چرچے پہلے ہی دنیا میں ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہر نبی آپ کی آمد کی اطلاع دیتا آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام
کا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹا جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ کہنے لگے ابا جی ساری انسانیت کے بعد تو آپ ہیں، نبی آپ ہیں، کون ذات ہے جس پر میں درود بھیجوں میری مشکل حل ہو جائے گی۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام فرمانے لگے او میرے بیٹے تجھے کیا معلوم میں جنت میں رہا ہوں، میں نے جنت کی باغ و بہار دیکھی، میں نے جنت کے حور و غلمان دیکھے، میں نے جنت کے محلات دیکھے، اے میرے بیٹے میں نے جنت کے ایک ایک دروازے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، میں نے درختوں کی کھوپڑوں پہ، درختوں کے پتوں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے۔ اور میرے بیٹے تجھے کیا معلوم میں نے عرش معلیٰ پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا ہے، میں سمجھ گیا یہ نام بڑی عظمت والا ہے، یہ شخصیت بڑی شان والی ہے۔ اور میرے بیٹے جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ امام الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن آپ کی آمد کے چرچے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر دیا اور پھر دعا کرتے ربنا وبعث فیہم رسولا، الہ العالمین تیرا گھر تعمیر ہو گیا، اب اپنے اس محبوب کو میری اولاد سے دنیا میں بھیج دے جس کا تو نے ہم سے عہد لیا میں ارواح میں۔ انبیاء علیہ السلام آپ کی بشارت دیتے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہ تورات نازل ہوئی، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، انجیل میں آپ کی آمد کے تذکرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو برملا اپنی قوم کو کہہ دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور میری قوم کے لوگوں میرے بعد وہ نبی آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں اور ان کا نام اسم گرامی احمد ہے۔ غرض تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی آمد کی اطلاع دیتے آئے، آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں لیکن آپ کے تذکرے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پروردگار عالم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ دنیا میں آئے نہیں لیکن آپ کی خوشبوئیں پہلے ہی دنیا میں آ رہی ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا گھر میں تشریف فرمائے، ایک دن عبد المطلب کہنے لگے او میری بیٹی میں کافی پریشان رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہنے لگے میں لوگوں کی مجلس میں جاتا ہوں، لوگوں کی محفل میں جاتا ہوں، لوگ میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں اور ان کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں دیکھو عبد المطلب کے مکان سے عجیب قسم کی خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔ آپ اپنی اس بیوہ نو سے اتنا تو معلوم کر لو کہ یہ اتنی عرف و اعلیٰ خوشبو کہاں سے لا کے استعمال کرتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہنے لگی میں نے بارہا اس چیز کو محسوس کیا اور جب بھی قریب جاتی ہوں ان کے چہرے پہ اتنا جلال آیا ہوتا ہے میرے حوصلے جواب دے دیتے ہیں، ہمت نہیں پڑتی کہ ان سے پوچھ پاؤں، آپ خود ہی ان سے سوال کر دیجئے، یہ خود آپ کو بتا دے گی۔ حضرت عبد المطلب نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا اور بڑے شرمیلے انداز میں کہنے لگے اے میری بیٹی میں خاندان قریش کا سردار ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، خانہ کعبہ کی چابیاں بھی میرے پاس ہے، پروردگار عالم نے مجھے بڑی عزت عطا کی، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک پریشانی ہے، میں جب بھی لوگوں کی محفل میں جاتا ہوں، لوگوں کی مجلس میں جاتا ہوں، لوگ میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں، ان کی باتیں میرے کانوں میں آتی ہیں، وہ باتیں یہ کرتے ہیں عبد المطلب کے مکان سے بڑی عجیب قسم کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اے میری بیٹی اگر انہوں نے مجھ سے سوال کر دیا، پوچھ لیا، میرے پاس ان کی بات کا جواب کوئی نہیں، اے میری بیٹی مجھے اتنا بتا دو یہ اتنا عرف اعلیٰ عطر کہاں سے لا کے استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، جب عرب کے دستور میں کوئی لڑکی کوئی عورت بیوہ ہو جائے وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی اور سگار نہیں کیا کرتی۔ مجھے یہ تو بتا دو یہ اتنی عرف والا خوشبو کہاں سے لا کے استعمال کرتی ہو؟ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے یہی دریا کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، یہ تو کوئی خاص دور دراز کا ہی در ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ رو کے عرض کرتی ہیں ابا جی آپ تو یہ کہتے ہو یہ در کہاں سے لا کے استعمال کرتی ہو؟ میں نے آج تک کبھی در استعمال نہیں کیا، میں نے کبھی خوشبو استعمال نہیں کی، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اتر کی دکان کہاں پہ ہے۔ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے عرض کرتی ابا جی پریشان نہ ہو، معلوم ایسا ہوتا ہے ایسا آنے والے مہمان کی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن آپ کی خوشبو کے حلے پہلے ہی دنیا میں آ رہے ہیں۔ عرض کرتی ہیں ابا جی اگر کچھ اور بتلا دیا تو دیوانی کہو گے، ایسی ایسی حسین و جمیل و جوان خوبصورت لڑکیاں جو نہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھی نہ میرے خواب و خیال میں گزری، مجھے آ کے پکا جلتی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے ابا جی اگر کچھ اور بتلا دیا تو دیوانی کہو گے، یہ چاند سورج ستارے مجھے سلام کرتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں، درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کے مجھے سلام کرتی ہیں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے جب میرا رخت جگر نور نظر میرے شکم میں آیا میں اپنے اندر عجیب قسم کی تبدیلیاں محسوس کرنے لگی۔ مجھے کبھی عورتوں کو جس طرح عام طور پر کہہ اور متلی آتی ہے سر چکراتے ہیں، نہ مجھے کبھی کہہ آئی نہ بھی کبھی میرے سر میں درد ہوا، بلکہ میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب میرا لخت جگر میرے شکم میں آیا میرا پاؤں کسی نوکیلے پتھر میں پڑتا ہے تو وہ نوکیلا پتھر بھی روئی کے گالے کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں، میری سہیلیاں میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں کیونکہ پانی بہت نیچے کی سطح پہ ہے، نکالنا بڑا دشوار ہے۔ جیسے ہی میں جاتی ہوں سہیلیوں کے چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے، آمنہ آ گئی، اب اس کے ساتھ ہم بھی اپنے برتنوں کو آسانی سے بھر لیں گی۔ سیدہ فرماتی ہے جیسے ہی میں اپنا پانی کا ڈول آگے بڑھاتی ہوں پانی نیچے کی سطح پہ موجود ہے، پانی اچھل کر مڈیر کے برابر آ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ
فرماتی ہے عرب کا گرم علاقہ ہے، دوپہر کے وقت میں بکریوں کو لے کے چل رہی ہوں، دیکھتی کیا ہوں کہ خبر کا ٹکڑا، ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کیے ہوئے میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میں بکریوں کو آگے کرتی ہوں، بکریاں دائیں ہو جاتی ہیں، بائیں ہو جاتی ہیں، آگے نہیں چلتی پیچھے چلتی ہیں۔ میں نے بکریوں پہ چھڑی استعمال کی، اللہ کے عالم نے بکریوں کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ بکریاں زبان حال سے کہنے لگی اے سیدہ تم مار مار کے ہمارے ٹکڑے بھی کیوں نہ کر دے، ہم دائیں چلیں گی بائیں چلیں گی، پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آگے نہیں چل سکتی، اس لیے کیوں؟ اے سیدہ تجھے کیا معلوم تیرے شکم میں تو امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ اگر آگے چلیں گی تو اپنے نبی کی گستاخ ہو جائے گی۔ عزیزان محترم سمجھنے پہ آ جائیں تو بکریاں بھی اپنے نبی کی شان سمجھ جاتی ہیں، لیکن آج کیا ہو گیا ایمان والوں؟ آج ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے، آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے، سنتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، سیدہ فرماتی ہیں جس رات میرا بیٹا دنیا میں آنے لگا اس رات میرے گھر میں تیل بھی نہ تھا چراغ جلانے کے لیے، اندھیرا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن پروردگار عالم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں دنیا والوں آج مصنوعی لائٹوں کی ضرورت نہیں، مصنوعی روشنی کی ضرورت کوئی نہیں، آج تو میرا محبوب وہ آ رہا ہے جسے میں سراجم منیرہ بنا کے بھیج رہا ہوں، جس نے اپنے نور نبوت سے ساری دنیا کو منور کرنا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میرا لگتے جگر نور نظر اس انداز میں دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اور پروردگار عالم کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، مکے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئی، حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے آ گئی، جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بیٹا دیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں تصورات کی دنیا میں چلی گئی اور سوچنے لگی الہ العالمین بیٹا اتنا خوبصورت دیا لیکن باپ کا سایہ پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیا، آج اس کا باپ زندہ ہوتا اپنے بیٹے کو دیکھتا کتنا خوش ہوتا، اس کے تذکرے دوستوں میں کرتا، اس کے لیے کھلونے لے کے آتا، اسے سیر کروانے کے لیے لے کے جاتا۔ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے آمنہ گھبرانا پریشان نہ ہو، اس کے تذکروں کی ضرورت آئی، میں نے تو اس کے تذکرے پہلے ہی دنیا میں کر دیے، ابھی یہ دنیا میں آیا نہیں، میں نے اس کے تذکرے پہلے ہی انبیاء کی زبان سے جاری کروا دیے۔ آمنہ گھبرانا، اسے سیر کی ضرورت پڑے گی، میں اسے مسجد اقصی کی سیر کراؤں گا، آسمانوں کی سیر کراؤں گا، عرش معلیٰ کی سیر کراؤں گا، کھلونوں کی ضرورت پڑے گی، میں اس کی انگلی پہ چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر! عورتیں مبارکباد دے رہی ہیں اور عورتیں کہہ رہی ہیں ایسا خوبصورت آج تک ہم نے کوئی دنیا میں نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے او مکے کی عورتوں تم نے تو مکہ کے اپنے محلے کے بچے دیکھے ہوں گے، میں نے قرب و جوار کے بڑے بڑے رئیس ذاتوں کی پرورش کی لیکن ایسا خوبصورت میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب کہنے حلیمہ تو نے قرب و جوار کے بچے دیکھے، میں
بڑے بڑے بادشاہوں اور وزیروں کے درباروں میں گیا، میں نے بڑے بڑے حسین لڑکے دیکھے، لیکن ایسا کوئی خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جبرائیل امی آ گئے، کہنے لگے عبد المطلب تو نے تو امیر زادے دیکھے، رئیس زادے دیکھے، میں بڑے بڑے دنیا میں چکر لگائے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پیغام رسانی کرتا رہا، آج تک ایسا خوبصورت لڑکا میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، مکے کی عورتوں عبد المطلب ولیمہ، جبرائیل تم ٹھیک کہتے ہو، تم کیسے ایسا خوبصورت دیکھتے ہو، اب تک ایسا خوبصورت میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حسینہ جمیلہ نمور دیتا، محمد بہارت القلم توڑ دیتا، یہ جگہ دل نبی دے نظارے کو رچدا ہی نہیں، یاد رچے ہو جیا اور کوئی لبدا ہی نہیں۔ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا کیا جو کائنات میں کسی کو نہیں عطا کیا، ایسی سیرت آپ کو عطا فرمائی جو کسی کی سیرت ایسی نہیں، ایسے اصحاب اللہ نے آپ کو عطا کیے جیسے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیے۔ عزیزان محترم، کتنے خوش قسمت ہیں ہم، پروردگار عالم نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے آئے اس مشن میں چلنے کا عہدہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔